آج سہیل شفیق صاحب کی محبت میں یہاں اردو کے نہایت اہم لوگ جمع ہوئے۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب تشریف لائے، حالانکہ ان کو جانا ہے آج ہی اور وقت بھی کم ہے۔ ڈاکٹر تنظیم الفردوس، ڈاکٹر عزیز احسن، ڈاکٹر نگار سجاد اور نوشابہ صاحبہ جو اپنی ہردل عزیزی کے باعث اور خوش گفتاری کے باعث آج بھی پوری تقریب پر چھائے رہے۔ اللہ ان سب کو آباد رکھے۔ چند باتیں عرض کرتا ہوں اس لیے کہ باتیں بہت ہو چکی ہیں اور فلائٹ ہے عقیل صاحب کی اور 1 بجے کا وقت ہم نے متعین کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو معینہ وقت ہو اس پر مجلس ختم ہو جائے تو اچھی علامت ہوتی ہے۔ بنیادی سوال اٹھائے گئے کہ کیسے یہ کام ہو جاتا ہے۔ یقیناً انسان کا عزم محکم ہو اور اس میں جذبہ ہو تو اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرماتا ہے، لیکن اگر بات ورافانہ لک ذکرک کے سائے میں ہو تو پھر اللہ رب العزت اس کام کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ جو اس کا کام میں شامل ہوتے ہیں اس کی دی ہوئی توفیق سے وہ ہمیشہ نوازے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی جہد کوئی بھی ہو، کسی طرح کی بھی ہو، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہی برکت میری زندگی کا حصہ بنی ہے۔ جیسے ایک دن مشفق خواجہ صاحب نے اپنے ایک جملے میں اس طرح کہا کہ سبیر رحمانی کے حق میں نعت حرف دعا بن گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی کیفیت سہیل شفیق صاحب کی نیک نیتی اور ان کی محنت اور اخلاص کے باب میں بھی کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس نوجوان نے بھی نہایت محنت سے، جانفشانی سے، یہ جو لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کو اپنی سماجی زندگی سے رابطہ منقطع کرنا پڑتا ہے۔ مجلسی زندگی کی چاٹ جو لگ جاتی ہے ہم سب کو، اس سے کٹنا، اس شہرت سے، شہرت کے دائرے کو وسیع کرنے کی سرشاری سے، اس سے علیحدہ ہو کر بیٹھنا اور لکھنے پڑھنے کا کام کرنا نہایت توجہ طلب ہوتا ہے، اور یہ اس محاذ پر یقیناً ہماری داد اور مبارکباد دونوں کے مستحق ہیں۔ یہاں اس بات پر بھی حیرت کا اظہار کیا گیا، اور یقیناً لوگ خوشی میں کرتے ہیں، یہ خوشگوار حیرت ہے کہ کیسے اتنے خطوط جمع ہوئے۔ بحیثیت مدیر میرے ذہن میں پہلے دن سے یہ خیال راسخ تھا کہ نعت کو اگر ترقی سے ہمکنار کرنا ہے تو اسے تنقید سے آشنا کرنا پڑے گا، اور اس میں ابتدائی طور پر جن 2 شخصیات نے میری معاونت کی، اس میں ڈاکٹر عزیز احسن صاحب اور رشید وارثی صاحب، یہ دونوں مذہبی ذہن کے خالص آدمی لیکن ادب پر لکھنے والے، انہوں نے بہت تعاون کیا۔ پھر میرے سر پر ڈاکٹر ابوالخیر کشفی جیسے بزرگ کا ایک سایہ بھی تھا، ان کی توجہ بھی تھی۔ حالانکہ ہمارے بعض شماروں میں ڈاکٹر صاحب پر بڑی تنقید ہوئی، لیکن میں نے ان کی شخصیت میں جوہر دیکھا کہ وہ اس تنقید پر کبھی بے چین نہیں ہوئے، بلکہ ایک دن خود میری تالیف قلب کے لیے کہنے لگے کہ اگر نعت پر تنقید کی فضا سچائی سے بنتی ہے تو اس کے لیے میرا اور تمہارے نام پر تنقید ہونا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا جذبہ تھا بزرگوں سے لے کر نوجوانوں تک، جس نے نعت رنگ کو ایک تحریک بننے میں مدد کی۔ میں نے جس طرح کہا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ نعت رنگ تنقید کی طرف آئے گا تو اپنا ایک راستہ ہموار کر سکے گا، اس کے لیے میں نے اپنے عہد کے تمام بڑے لکھنے والوں کو خط لکھے، ان کو فون کیے، ان سے رابطہ رکھا، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے عہد کا جو بڑا لکھنے والا تھا اس نے نعت کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اسے ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تب ہم کسی موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے حوصلہ افزائی کی اس میں ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، اسلم فرقی اور ڈاکٹر ابوالخیر کشفی اور خود ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب جیسے لوگ ہمارے بزرگوں میں ایسے تھے جنہوں نے حوصلہ بڑھایا۔ اور پھر جب میں خط لکھتا تھا، ظاہر ایک ایک دن میں اور ایک ایسی عمر میں 30 برس کا نوجوان جس کا کوئی علمی پس منظر نہ ہو، وہ جذبے میں خط لکھ رہا ہے تو اس میں بہت ساری اغلاط ہوتی تھیں، بہت سارے سوالات میں بہت ساری حماقتیں ظہور کرتی تھیں، لیکن چونکہ جذبہ خالص تھا تو ان بزرگوں نے
میری ان باتوں کو اہمیت دی اور ان کے جوابات دیے. نہ صرف جوابات دیے بلکہ نعت رنگ پر اظہار خیال کی دعوت پر انہوں نے جو خطوط لکھے اس میں بہت اہم مسائل سامنے آئے. وہ اہم مسائل لسانی بھی تھے، فکری بھی تھے، مسلکی بھی تھے، اور اسالیب کے حوالے سے بھی جو تنوع پیدا ہوا شاعری میں اور اس کے اثرات نعت پر پڑے اس کے حوالے سے. یعنی اب سوچئے کہ اس میں شمس الرحمن فاروقی کے بھی کچھ خطوط ہیں جو بہت سخت ہیں، بہت تند و تیز ہیں، لیکن میں فخر کرتا ہوں کہ میں نے فاروقی صاحب کو اتنا تنگ کیا کہ وہ نعت کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے 2 نعت گو شعراء پہ مضامین لکھے چھوٹے چھوٹے، اور 3-4 خط مجھے لکھے، جس میں پہلا خط ان کی محبت کا اس طرح تھا کہ بھئی نعت رنگ کا کبھی مجھے ایک شمارہ مت بھیجا کرو، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، میں پڑھ نہیں پاتا. اب اپنے عہد کا اتنا بڑا علمی قد کاٹ رکھنے والا آدمی نعت رنگ کی ابتدا میں اس طرح کے جملے کہے تو خوشی ہوتی تھی. تو انہیں 2 شمارے بھیجے جانے لگے، اور آخر تک انہوں نے پھر بعض بہت سخت خط مجھے لکھے. اور اردو کے لکھنے والوں سے ایک شکوہ وہ جو ہمیشہ کیا کرتے تھے، اور آج میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی صرف لکھنے پہ نہیں، بولنے پہ بھی یہ چیزیں سوچنی چاہیے، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ 4 صفحے میں لکھی جانے والی بات کو 40 صفحے تک پھیلا دیتے ہیں، جس سے پڑھنے والا قاری بے کیف ہو جاتا ہے اور جلدی گزر جاتا ہے. تو اردو کے لکھنے والوں کو مختصر نویسی کی طرف اور مختصر گفتگو کی طرف آنا چاہیے، اور اپنی بات کو بہت کمپوز کر کے بہت توجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس زمانے میں طالبات تک پہنچ جائے. مجھے خوشی ہے، باتیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب کی بات آئی اور میری بلکہ اس وقت نہیں کہی، اس لیے کہ وہ واحد آدمی تھے ادبی دنیا کے جنہوں نے سب سے پہلے نعت رنگ پر توجہ کی. وہ کہتے تھے میں انتظار کرتا ہوں اس رسالے کا، یہ کب آئے گا. اور تربیت اس طرح کرتے تھے کہ ایک دن مجھے فون کیا کہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نعت رنگ مکمل ہو گیا، اس کا اداریہ لکھ رہا ہوں. کہ کیا لکھا ہے؟ تو اس میں کچھ مسائل تھے جس کی طرف میں نے متوجہ کیا تھا کہ ابھی یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. سن کے کہنے لگے باتیں تمہاری سب ٹھیک ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی جملہ نیگیٹو مت لکھو کہ یہ نہیں ہوا، یہ لکھو ایسا ہونا چاہیے، اس سے بات بالکل بدل جاتی ہے. تو ایسے اساتذہ کی، ایسے بزرگوں کی سرپرستی میں، جیسے میں نے کہا کہ علمی پس منظر نہ ہونے کے باوجود جب آدمی جذبے سے کام کرتا ہے تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے. ہمارے یہاں ہندوستان سے بہت سارے لوگوں نے اس میں ساتھ دیا، ڈاکٹر یحییٰ نشید، ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب، بے شمار دوست ہمارے ایسے ہیں. بلکہ نعت رنگ کے خطوط پڑھ کر جب یہ دوسرا مجموعہ چھپ کے آیا تو میں اپنی تنہائیوں کو اپنے اشکوں سے منور کرنے لگا، اس لیے کہ مجھے کتنے چہرے، کتنے لفظ، کتنی آوازیں ایسی تھیں جو شاداب ہو گئیں دوبارہ. اور میں دعا کرنے لگا کہ یا اللہ جس نے اس سفر میں میرے ساتھ کسی بھی طرح کی شرکت کی ہے یا تعاون کیا ہے وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کے ساتھ محبت والا معاملہ، رحمت والا معاملہ فرما، اور جو ہیں بقید حیات ان کو اپنی رحمتوں سے نواز. ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں، معین الدین عقیل صاحب نے بتایا کہ خطوط کے مجموعوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ظاہر ہے سب جانتے ہیں، لیکن خطوط کے مجموعوں کا تجزیاتی مطالعہ کہیں نہیں ہوا. خطوط بہت چھپے، غالب کے خطوط چھپے، مختلف اکابرین کے خطوط، لیکن یہ نبی رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کی برکت ہے کہ یہ کتاب جو سہیل شفیق صاحب نے مرتب کی، جب اس کا پہلا ایڈیشن آیا تو ڈاکٹر ابرار عبدالسلام نے ان خطوط کا تجزیاتی مطالعہ کیا، جو اردو میں پہلا ایسا مجموعہ ہے جس کا تجزیاتی مطالعہ کیا گیا ہے، جس میں ہر چیز کو الگ الگ واضح کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام میں برکت کی نشانی ہے، اور برکت پر شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے. لہٰذا میں ان تمام دوستوں کا جس نے اس تحریک میں، نعت کے فروغ کی تحریک میں، نعت رنگ کی تحریک میں، نعت ریسرچ سینٹر سے چھپنے والی کتب کے فروغ میں کسی بھی قسم کا تعاون کیا ہے، ان سب کے لیے دعا گوں کہ اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے. اور آج کے تمام مقررین اور حاضرین کا ممنون ہوں جنہوں نے سہیل شفیق صاحب کی شفیق شخصیت کو شفقتوں سے نواز کر اپنا حق ادا کیا محبت کا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.